الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، مضمون یہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ میں 3 مسئلے جو دین کے بنیادی عقیدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ایک مصلحت سے وہاں ترتیب یہ ہے کہ توحید کے بیان کے بعد آخرت کا بیان آیا ہے، پھر رسالت کا بیان آیا ہے۔ اب وہاں جو بندوں نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اس کا جواب ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ وہ ہدایت جو تم نے طلب کی ہے، وہ ہدایت یہ وہ جو لوح محفوظ میں ہے، وہ اللہ کی کتاب، وہ ہدایت ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی ادنا شک نہیں ہے، لا ریب فی، اللہ کی طرف اللہ کی کتاب ہونے میں، جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرا بھی شک نہیں۔ پھر اس کتاب کی خوبی بیان کی کہ وہ ہدی للمتقین ہے، تمام مومنین کے لیے وہ رہنما ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہی 3 عقیدے جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے تھے، وہی 3 عقیدے پھر بیان کیے جا رہے ہیں، اور انداز بدل گیا ہے، اور عجیب انداز ہے، بالکل آدمی محسوس سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہی مسئلے پھر بیان ہو رہے ہیں۔ مگر وہاں جو مصلحت سے آخرت کا بیان پہلے آیا تھا وہ ایک عارض کی وجہ سے آیا تھا، یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہلے توحید کا بیان ہے، پھر اس کے ساتھ میں رسالت کا بیان ہے، پھر آخرت کا بیان ہے، پھر ان مومنین کو خوشخبری سنائی گئی ہے آخرت میں کامیابی کی۔ اور قرآن کریم کا ایک انداز یہ ہے کہ جہاں مومنین کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے مقابل غیر مومنین کا کافروں کا، یعنی اللہ کا دین کافر آج کل گالی بن گیا ہے،
یہ گالی نہیں ہے. کافر کے معنی ہے اللہ کا جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے والا، ایکسپٹ نہ کرنے والا، بس کافر کے اتنے ہی معنی ہیں. تو وہ بندے جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول نہیں کرتے ان کا تذکرہ آیا. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. جب مومنین کا تذکرہ آئے گا تو اس کے بالمقابل کفار کا تذکرہ آئے گا، اور اگر کسی مناسبت سے کفار کا تذکرہ آئے گا تو اس کے بالمقابل ایمان کا تذکرہ، مومنین کا تذکرہ آئے گا. کیوں؟ یہ قاعدہ ہے، میٹھے سے کڑوے کو سمجھ سکتے ہیں اور کڑوے سے میٹھے کو سمجھ سکتے ہیں. تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں. میٹھا اگر سمجھنا ہے تو کڑوا کھاؤ تو پتا چلے گا کہ میٹھا کیا ہوتا ہے، اور کڑوا کو سمجھنا ہے تو میٹھا کھاؤ تو پتا چلے کڑوا کیا ہوتا ہے. تو ایمان والوں کے بعد میں کفر والوں کا، اور کفر والوں کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ اس ضابطے سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے جہاں اہل جنت کا ذکر آئے گا قرآن میں تو اس کے بعد معن اہل جہنم کا بھی تذکرہ آئے گا، اور جہاں کسی مناسبت سے اہل جہنم کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں معن اہل جنت کا تذکرہ آئے گا. اس طریقے پر دو جماعتوں کا ذکر آیا، مومنین کا اور کفار کا. پھر اس کے بعد ایک تیسری جماعت ہے جو دل سے تو ہے کافر، دل سے تو ایمان لائی نہیں، لیکن زبانی جمع خرچ کرتی ہے ایمان لانے کا، زبان سے ایمان کا ظاہر کرتا ہے، تو وہ ہے منافقین. پھر ان کا پورے ایک رکوع کے اندر منافقین کا ذکر آیا. یہ جو مومنین اور کفار کا ذکر ہے وہ ایک رکوع ہے. پھر اس کے بعد منافقین کا جو ذکر ہے وہ لمبا رکوع ہے. دو مسئلوں میں لوگوں میں غلط فہمی ہے، اسے سمجھنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت اس کے اعتبار سے ہلکی چھوٹی ہونی چاہیے. یہ مسئلہ فرائض کے لیے، اس لیے کہ فرائض میں پہلی رکعت لمبی ہوگی تو جو لوگ دیر سے آئیں گے وہ بھی آ کر پہلی رکعت میں شریک ہو جائیں گے. مجھے یاد آیا میں جب طالب علم تھا تو ازہر کے ایک بڑے عالم جو ازہر نے دیوبند میں عربی پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے بھیجا تھا، وہ میرے استاد ہیں. میں نے عربی ان سے پڑھی ہے اور میں نے قرآن کی سب ایتول ان سے حفظ بھی انہی سے کی ہیں. ان کا نام تھا شیخ محمود عبد الوہاب محمود. مصر میں 3 نام ساتھ میں لیے جاتے ہیں، آدمی کا، باپ کا اور دادا کا، یہ تینوں نام ساتھ میں لینا ہے. تو حضرت کا نام تھا محمود، ان کے ابا کا نام تھا عبد الوہاب، اور دادا کا نام پھر محمود تھا. یہ شیخ محمود یہ دارالعلوم کی مسجد میں فجر کی نماز عام طور پر پڑھاتے تھے، اور مصری لہجے میں، عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھاتے تھے. اور پہلی رکعت میں، فجر کی پہلی رکعت میں آدھا پارہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں 1-2 رکوع پڑھتے تھے. اور سلام جب پھرتے تھے تو پوری مسجد میں کوئی مسبوق نہیں ہوتا تھا. وہاں حوض ہے دارالفتہ کے نیچے، وہاں تک پوری مسجد صحن بھر جاتا تھا اور سب پہلی رکعت میں آ کر شریک ہو جاتے تھے. وہ آدھا پارہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں 1-2 رکوع پڑھتے تھے. پھر یہ مسئلہ آیا ہے کہ فجر میں تو پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے دوسری رکعت سے، اس وقت تمام ائمہ متفق ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو باقی 4 نمازیں ہیں ان میں بھی پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہونی چاہیے یا برابر ہونی چاہیے، اس میں ائمہ میں اختلاف ہے. چھوڑو اس اختلاف کو، ہمیں اس وقت بحث نہیں کرنی ہے. میں تو یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ فرائض کے لیے ہے، نوافل کے لیے نہیں. نوافل میں مضمون کا لحاظ ہے، مضمون پورا کر پڑھو. تو پہلے رکوع میں مومنین کا اور کفار کا تذکرہ پورا ہوا تو رکوع کر لو آ گیا، اور پھر منافقین کا لمبا تذکرہ آیا تو دوسرا رکوع لمبا ہو گیا. اب نفلوں میں یعنی تراویح میں اگر پڑھیں گے تو رکوع بائے رکوع پڑھیں گے. پہلی رکعت میں پہلا رکوع پڑھیں گے، دوسری رکعت میں دوسرا رکوع پڑھیں گے.
ہمارے جو اجمی حفاظ ہیں وہ فرضوں والا مسئلہ تراویح میں لائے ہیں، اور وہ لمبا رکوع بیچ میں کاٹتے ہیں اور مضمون ختم کر دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ بگاڑ کر کے رہ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اسے سمجھو کہ یہ جو قرآن کریم میں رکوع ہیں یہ مشائخ بخارا نے لگائے ہیں، اور ہمارے اجمیوں کے قرآن میں رکوع ہیں، عربوں کے قرآن میں آج بھی رکوع نہیں ہے۔ وہ اہل لسان ہیں، ان کے ائمہ اہل لسان ہیں، وہ مضمون کے اعتبار سے ٹھہرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ہم تو اجمی ہیں، ہم مضمون کو نہیں سمجھتے، تو بخارا کے علماء نے، مشائخ نے قرآن کریم میں مضمون کے اعتبار سے رکوع لگائے ہیں، اور اس طرح سے رکوع لگائے ہیں کہ اگر آپ رکوع بائے رکوع پڑھتے رہیں تو 27ویں رات میں قرآن کریم تراویح میں پورا ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ میں اپنے حافظ بھائیوں سے بتاؤں کہ یہ جو ان کے ذہنوں میں ہے کہ پہلی رکعت جو ہے پہلی رکعت بڑی نہ ہو جائے، دوسری رکعت بڑی نہ ہو جائے اور پہلی رکعت چھوٹی نہ ہو جائے، یہ مسئلہ فرائض کا ہے۔ فرائض میں پہلی، اور فرائض میں بھی فجر میں تو طے ہے، دوسری نمازوں میں تو اختلاف ہے، لیکن نفلوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نفلوں میں تو مضمون کے اعتبار سے پڑھنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور اسی کے لحاظ سے یہ رکوع کیے گئے ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ پہلے رکوع میں مومنین کا اور کفار کا تذکرہ آیا، دوسرے رکوع میں پھر منافقین کا ذکر آیا۔ اب تینوں قسمیں، انسانوں کی تینوں قسمیں پوری ہو گئی۔ مومنین بھی اللہ کے یہاں سے جو دین آیا ہے اس دین پر ایمان لانے والے بندوں کا تذکرہ بھی پورا ہوگا، ریجیکٹ کرنے والے، انکار کرنے والوں کا تذکرہ بھی پورا ہوا، اور جو دل سے تو نہیں مانتے اور زبان سے جمع خرچ کرتے ہیں ماننے کا، منافقین ہیں، ان کا تذکرہ بھی پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوا ہے، اس تیسرے پورے رکوع میں پھر یہی تین مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلے توحید کا مسئلہ ہے، پھر رسالت کا مسئلہ ہے، پھر آخرت کا مسئلہ ہے، اور اتنا عجیب انداز ہے کہ کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی پچھلا مضمون ہی دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو تیسرا رکوع آئے گا اس میں پھر یہی تین مسئلے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میں انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا ایک رکوع میں تذکرہ آیا، پھر ان کی اولاد بے شمار پھیلی ہوئی ہے، ان کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور وہ تذکرہ جا کر پورا ہوا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس سے پہلے وہ تذکرہ جا کر پورا ہوا، اور وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ سے بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور یہی بنی اسماعیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے، ان کا تذکرہ سورت کے ختم تک، بقرہ کے ختم تک چلا جائے گا، اور اسی کے ضمن میں احکامات بھی آتے چلے جائیں گے۔ یہ پوری سورت کا ربط بیان کر رہا ہوں۔ ابھی تو یہ ہے متقی، میں نے کل بتایا تھا کہ متقی ایک تو ادنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور ایک مڈل کلاس ہے۔ یہاں مڈل کلاس جو ہے نیک مومنین کا تذکرہ ہے، کہ جو نیک مومنین ہیں ان کے لیے قرآن کریم رہنما ہے۔ وہ نیک مومنین کون ہیں؟ وہ نیک مومنین وہ ہیں جن کا اللہ پر یقین ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد ہے اللہ پاک جل شانہ امن والو۔ غیب کا لفظ عام ہے، لیکن یہاں مراد غیب الغیب ہے، یعنی آخری درجے کا جو غیب ہے وہ غیب یہاں مراد ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھی چیزیں بہت ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، اور آخری غیب کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کی صفات۔ اللہ اور اللہ کی صفات یہ آخری غیب ہے، اس سے آگے پھر کوئی غیب نہیں ہے۔ تو جو غیب الغیب ہے یعنی آخری درجے کا غیب ہے، وہ غیب یہاں مراد ہے، مگر لفظ عام استعمال کیا گیا ہے۔ جو وہ مڈل کلاس کے درمیانی درجے کے مسلمان وہ ہیں جو
بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے غیب کے معنی میں بتاتا ہوں، غیب مصدر ہے، اس کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز۔ لغوی معنی تو یہ ہے غیب یعنی چھپی ہوئی چیز۔ چھپی ہوئی چیز سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی نے ہمیں 5 سورسز دیے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ دیکھنے کی چیزیں آنکھوں سے علم حاصل ہوتا ہے، سننے کی چیزوں کا کانوں سے علم حاصل ہوتا ہے، سونگھنے کی چیزوں کا ناک سے علم حاصل ہوتا ہے، چکھنے کی چیزوں کا زبان سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ٹٹولنے کی چیزوں کا فیس چہرے سے علم حاصل ہوتا ہے، بلکہ پورے بدن کے اندر اللہ نے ٹٹولنے کی تعلق رکھی ہے۔ ہمارے پیر، ہم بیٹھے ہیں، پیر کے نیچے اگر ذرا کنکر ہوگا اور چبھے گا تو فوراً محسوس ہوگا کہ پیر کے نیچے کچھ ہے۔ بہرحال یہ 5 قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور ان 5 قوتوں سے ہمیں جو اللہ نے عقل دی ہے وہ عقل علم حاصل کرتی ہے۔ علم یہ 5 چیزیں نہیں دے۔ دیکھو اندھے کی بھی آنکھیں ہیں، کانے کی بھی آنکھیں ہوتی، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، بہرے کے بھی کان ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں سنتا۔ ذائقہ اگر بگڑ جائے تو میٹھا بھی کڑوا معلوم ہوتا ہے، اگر بخار آ جائے تو گرمی بھی سردی لگنے لگتی، گرمی میں بھی سردی لگنے لگتی۔ معلوم ہے کہ یہ جو 5 قوہ ہیں یہ علم نہیں حاصل کرتے، علم تو عقل حاصل کرتی ہے، اور وہ عقل علم حاصل عقل کہاں ہے اللہ جانے کہاں ہے۔ آج تک دنیا یہ طے نہیں کر سکی کہ عقل کہاں ہے۔ ہمارے سر میں جو بھیجا ہے یہ بھیجا عقل ہے، یا ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ دل عقل ہے، یا ان دونوں کے درمیان میں جو نور ہے وہ نور عقل ہے۔ اللہ جانے عقل کہاں ہے۔ آج تک دنیا کے سارے پروفیسر مل کر یہ طے نہیں کر سکے کہ عقل کا محل جسم میں کہاں ہے، لیکن بہرحال عقل اور بدھی ہے۔ یہ جو عقل اللہ نے پیدا کی ہے یہ ان 5 ذرائع سے علم حاصل کرتی ہے۔ بس وہ چیزیں جو ان 5 ذرائع سے جن کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں محسوسات۔ آنکھ سے دکھتی ہے تو وہ بھی محسوس ہے، کان سے جو چیز سنتے ہیں وہ بھی محسوس ہے، ناک سے جو سونگے وہ بھی محسوس ہے، زبان سے جو چکھے وہ بھی محسوس ہے، ہاتھ سے جو ٹٹولے وہ بھی محسوس ہے۔ ان 5 ذرائع سے عقل جن چیزوں کا علم حاصل کرتی ہے اسے کہتے ہیں محسوسات۔ ان کے علاوہ کچھ علوم وہ ہیں کہ جو عقل ان 5 ذرائع سے حاصل نہیں کرتی، ان کے بغیر ڈائریکٹ علم حاصل کرتی ہے۔ مخبر صادق بتلائے گا اور وہ علم حاصل کرے گی، وہ ہے غیب۔ جیسے ہماری یہ دنیا، جس دنیا میں ہم پاس ہو رہے ہیں اس سے پرے یہ دنیا، ایک دنیا ہے آخرت جس کا ہے، تو وہ آخرت غیب ہے، ہمیں نہ آنکھ سے نظر آتی ہے، نہ کان سے اس کو سنتے ہیں، نہ ناک سے سونگتے ہیں، نہ زبان سے چکھتے ہیں، نہ ٹٹول کر دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اس دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا بھی چل رہی ہے جو آخرت ہے، بس پوری آخرت غیب ہے۔ اس آخرت میں جتنی چیزیں ہیں، جنت، جہنم، حوریں، قصور، محلات، سانپ، بچھو، جو کچھ ہے سب غیب ہے۔ پھر اس سے اور آگے جائیں گے تو عرش و کرسی، عرش اور کرسی یہ بھی دوسری دنیا کی مخلوق ہیں۔ عرش بھی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہاں رک کر یہ سمجھو کہ عرش اور کرسی یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ عام طور پر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ عرش کے معنی تخت اور کرسی کے معنی چیئر، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر بڑا جھگڑا ہوا کہ نیچے کون ہے اوپر کون ہے، عرش نیچے ہے کرسی اوپر ہے، یا کرسی نیچے ہے عرش اوپر ہے۔ ایک کرسی کے ایک معنی ہے کوئی مکان بہت اونچا بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک بڑھاؤ کر کے جگہ تو اس کو کرسی کہتے ہیں، اس کرسی پر پھر محل بنتا ہے۔ تو کرسی نیچے ہے اس پر تخت ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں تخت نیچے ہے اس پر کرسی رکھی ہوئی،
یہ دو رائے ہیں، کتابوں میں عام طور پر یہ رائے ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری بہت بڑے آدمی ہیں، یہ جو اہل تصوف کہتے ہیں کہ تصوف کے سلسلے تو حضرت حسن خواجہ بصری سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، اور تابعین ہے اور اکابر تابعین میں ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ام سلمہ کی باندی سے پیدا ہوئے تھے، تو باندی ادھر ادھر کام کو جاتی تھی اور یہ بچہ روتا تھا تو ام سلمہ اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی، ان کے پستانوں میں دودھ تو تھا نہیں، بچہ چوستا رہتا تھا اور رونا بند ہو جاتا تھا۔ جیسے آج کل بچہ ایک چوسنی لاتے ہیں بازار سے، اس میں شہد بھرا ہوا ہوتا ہے، جب بچہ روتے ہیں تو منہ میں ٹھونس دیتے ہیں، اب وہ رونا بند۔ تو وہ حضرت ام سلمہ کی پستان چوسے ہوئے بچہ چوسا ہوا ہے، یہی بچہ بڑا ہو کر حضرت حسن بصری بنے ہیں۔ ان کا قول تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عرش اور کرسی ایک چیز ہے۔ کسی زمانے میں محاورہ تھا تخت نشینی، اب محاورہ بدل گیا، اب محاورہ ہے چیئرمینی۔ اب تخت کہاں رہے، اب تو کرسی ہے، اسی پر چیئرمین صاحب بیٹھتے ہیں۔ پہلے یہ کرسیاں نہیں تھی، پہلے تخت پر بیٹھتے تھے۔ تو کسی زمانے کا محاورہ عرش تھا، تخت نشینی محاورہ تھا، تو وہ محاورہ بھی قرآن میں آیا ہے، اور بعد میں زمانہ بدلا اور اس کی جگہ پر تخت کی جگہ پر جو کرسی و چیئر آ گئی تو یہ بھی کرسی ہے، اور جو صفت عرش کی ہے وہی صفت کرسی کی ہے، کیونکہ دونوں ایک چیز ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو کرسی کے بارے میں بھی آیت الکرسی میں ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی تمام آسمانوں کو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن بہرحال یہ عرش ہو یا کرسی، دو چیزیں ہوں یا دونوں ایک چیز ہوں، دونوں صورتوں میں یہ ہے مخلوق۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، پہلے یہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، بس یہ بھی غیب ہے۔ اور پھر اس سے آگے اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی صفات، یہ بھی سب غیب ہیں، یہ تمام چیزیں غیب ہیں۔ مگر یہاں آیت کریمہ میں الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالی کی ذات کو تو ہر مخلوق مانتی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ مانتی ہو، اللہ کے وجود کو سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، پارسی بھی مانتے ہیں، بدھسٹ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اللہ کے وجود کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ میں مثال دوں، ہندو بھائی ہمارے ہیں، وہ ایشور کو مانتے ہیں، ایش کے معنی ہے پیدا کرنا، اور ور طاقتور میں جیسا ور ہے وہ ور ہے، ایشور یعنی خالق، تو خالق مانتے ہیں۔ ان کے مندروں میں جتنے خدا ہیں، جتنی مورتیاں ہیں، وہ ان کو خالق نہیں مانتے۔ سرستی کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ ایشور کو مانتے ہیں۔ پھر جب ایشور نے یہ پوری کائنات پیدا کی ہے تو پھر وہ اللہ کو پرمیشور سے بھی وہ مانتے ہیں۔ پریم کے معنی ہے محبت، اور ور کے معنی ہے محبت کرنے والا۔ پرمیشور وہ ہستی جو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت کرتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالی کو بھگوان بھی مانتے ہیں، بھگ کے معنی ہے عبادت، اور وان ایسا ہے جیسے پہلوان میں وان ہے، بھگوان یعنی معبود، تو اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے ہیں کہ معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ایشور ہے جس نے پیدا کیا ہے وہی، اور وہ پیدا کرنے کے بعد اپنی کائنات، اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے پریم کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتی ہے، ان کا رزاق ہے، تو بھگوان بھی وہی ہے۔
بھگوان کوئی اور کیسے ہو جائے گا؟ یہ سب حقیقتیں ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، لیکن پھر ماننے کے بعد میں جب نمبر آتا ہے عبادت کا تو ایرے غیرے نتھو خیرے کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مندر بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں، کوئی مندر رام کی عبادت کے لیے ہے، کوئی مندر ہنومان کی عبادت کے لیے ہے، کوئی مندر گنپتی کی عبادت کے لیے، اور پتہ نہیں کتنے کس کس کی عبادت کے لیے ہیں۔ پوری زمین پر گھوم جاؤ، ایک مندر بھی بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں ہے کہ وہاں صرف بھگوان کی بھکتی ہو، ایسا کوئی مندر نہیں ہے۔ ایسی جگہیں صرف مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد کعبہ شریف ہے، جہاں صرف اللہ کی بندگی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لفظ غیب یہ کلی ہے، بن دیکھی چیز، جو حواس خمسہ سے جن کو ہم ادراک نہیں کر سکتے، ہماری عقل حواس خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ مخبر صادق سچے مخبر اللہ کے پیغمبر ان باتوں کی خبر دیں گے اور عقل ڈائریکٹ ان کا علم حاصل کرے گی۔ ان غیب کی چیزوں میں سے جو غیب الغیب ہے، یعنی سب سے بڑا غیب ہے، وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں۔ بس مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر لفظ ایسا بھی استعمال کیا ہے کہ دوسری دنیا کی ساری چیزیں اس کے تحت میں آ جاتی ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اصل مقصود بیان کرنا ہے اللہ پر ایمان کو۔ بس یہ توحید کا مسئلہ ہوا ہے، وہ جو سورہ فاتحہ میں توحید کا مسئلہ آیا تھا، وہی توحید کا مسئلہ آیا کہ ایک اللہ پر، غیب جو معبود ہے، سب کا خالق و مالک ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں وہ۔ پھر میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم میں کہیں بھی صرف ایمان پر آخرت میں کامیابی کی خوشخبری نہیں سنائی گئی، جہاں بھی خوشخبری سنائی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں یہاں یہ عمل الصالحات کی جگہ پر نماز کا ذکر آیا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اور صرف یہ نماز اور زکوٰۃ ہی نہیں ہے، نماز سے تمام بدنی عبادتیں مراد ہیں، اور زکوٰۃ سے ساری مالی عبادتیں مراد ہیں۔ اور جب بدنی اور مالی عبادتیں ہیں تو بیچ میں جو مرکب ہیں مال سے اور بدن سے، وہ بھی مراد ہیں۔ اور یہ آدھا مضمون ہے، یہ مثبت پہلو سے کرنے کے کام مراد ہیں، منفی پہلو سے اس کی جو ضد ہے، کبائر جن سے بچنا ضروری ہے، وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ لیکن قرآن کریم عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، عبادت بدنی عبادتوں میں سے نماز کا اور مالی عبادتوں میں سے زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، یہاں بھی ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ نیک بندے بھی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اور تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مرکب عبادتیں، اور جو ان کی ازداد ہیں تمام کبائر سے بچے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ عقیدہ آیا، پھر اس کے بعد میں رسالت کا بیان آئے گا، پھر آخرت کا بیان آئے گا۔ اب جب آپ نے غیب کو سمجھ لیا، الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان مڈل کلاس کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ ہی پر نہیں بلکہ غیب پر، دوسری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں جن کو مخبر صادق نے، انبیاء نے بتلایا ہے، ان سب کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نماز کا ذکر آیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا، ان دونوں کی تھوڑی تفصیل کروں گا۔ نماز کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ یصلون الصلاۃ، نمازیں پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا، یقرؤون الصلاۃ، یصلون الصلاۃ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہتمام کیا ہے اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا تو ہم سمجھتے ہیں، روز پڑھتے رہتے ہیں نماز، لیکن اہتمام کیا چیز ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی، اور وہ ہماری یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔
اس تفسیر اعزاوی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں. ان میں سے ایک قول لکھا ہے کہ یہ یقیمون اقام العود سے ماخوذ ہے. اقام العود، اقام العود کیا کرتے ہیں؟ پرانے زمانے میں جب تیر چلتے تھے، اب تو بندوقیں آ گئی، ریوالور آ گئے، میزائل آ گئے، توپیں آ گئی، لیکن پہلے جب تیر چلتے تھے تو تیر بنانے پڑتے تھے. تو تیر میں ایک تو لکڑی ہوتی ہے اور ایک آگے لوہے کا پھل ہوتا ہے جو داردار ہوتا ہے، وہ جا کے لگتا ہے، اور دوسری طرف پرندے کے پر باندھتے ہیں تاکہ وہ ہوا کو چیر کر کے سیدھا تیر کو لے جائے، تیر ادھر ادھر نہ ہو. تو یہ جو بیچ میں لکڑی ہے، یہ لکڑی بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اگر اس میں بال برابر کجی ہوگی تو مارو گے، جہاں مارو گے ایک بالش دور جا کر لگے گی. یہاں تو بال برابر کمی ہے لکڑی میں، آگے جا کر ایک بالش تو ہو جائے گی. تو اس لیے جو یہ تیر بنانے والے ہیں، پہلے ہی وہ یہ لکڑی بید، جیسے یہ بانس ہے، بانس کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اسے بید کہتے ہیں، وہ اب بھی ہوتا ہے. اس بید کی لکڑی لے کر کے اس کو آگ پر نرم تپا کر کے آہستہ سیدھا کر کے اور آنکھ سے دیکھتے تھے کہ بال برابر اس میں سیدھا ہوا نہیں، بال برابر بھی کجی نہ رہے، تب پھر اس کے اندر ایک طرف لوہا لگائیں گے، ایک طرف پر لگائیں گے، اب تیر تیار ہو گئے. تو یہ جو تیر کی لکڑی تیار کی ہے بالکل سیدھی، ذرا بھی اس میں کجی نہیں ہے، یہ ہے اقام العود. عود کے معنی ہے تیر کی لکڑی، اس کو سیدھا کیا. تو اقام العود جیسے تیر کی لکڑی بالکل ایسی سیدھی کر دی جاتی ہے کہ اس میں ذرا کجی نہیں رہتی ہے. وہاں سے یہ محاورہ یہاں لائے، یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں ایسی سیدھی کرتے ہیں جیسے تیر کی لکڑی. قرآن کریم نے پورے قرآن کریم میں 81 یعنی 80 سے بھی ایک زیادہ 81 جگہوں میں نماز کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. سب جگہ پر یہی استعمال کیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یہی محاورہ استعمال کیا ہے. لیکن نماز کو سیدھا کیسے کرنا، نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے کہ نماز بالکل تیر کی لکڑی جیسی صحیح ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ سارا مضمون حدیثوں نے بیان کیا. قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ہے. تفصیل کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا مدار حفظ کرنا ہے. اگر یہ ساری تفصیلات قرآن میں ہوں گی تو پھر قرآن، یہ جو قرآن ہے 30 پاروں کا، ایسا 100 پاروں کا قرآن ہو جائے گا. پھر لوگ کیسے اس کو یاد کریں گے؟ اس لیے وہ تفصیلیں سب حدیث کے حوالے کر دی. اور احادیث شریفہ میں 2000 حدیثیں ہیں، جو 2000 حدیثیں مل کر کے یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فرائض بیان کیے کہ نماز میں 6 فرض ہیں، اگر یہ نہیں ہوں ان میں سے کوئی بھی فرض نہیں ہوگا تو نماز ختم. پھر نماز کے واجبات بیان کیے. یہاں رکو، نماز میں واجبات ہیں، وضو میں واجبات نہیں. پھر نماز میں سنتیں بیان کی، وضو میں سنتیں ہیں. تو وضو میں فرائض ہیں، سنتیں ہیں، واجبات نہیں ہیں. اور نماز میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جن عبادتوں میں، عبادتیں 2 قسم کی ہیں. بعض عبادتیں وہ ہیں جس میں صورت بھی مطلوب ہے اور حقیقت بھی مطلوب ہے، اور بعض عبادتیں وہ ہیں کہ جس میں حقیقت مطلوب ہے، صورت مطلوب نہیں ہے. تو جن عبادتوں میں صورت مطلوب ہے تو صورت کی تکمیل کرنے والی چیزیں واجبات ہیں، اور حقیقت کی تکمیل کرنے والی سنتیں ہیں. اور وضو میں حقیقت مطلوب ہے،
صورت مطلوب ہی نہیں ہے، اس لیے وضو میں فرائض ہیں اور صورت مطلوب نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے نہا لیے، سر سے پیر تک پورا دھو لیے تو اس کے ذمہ میں وضو بھی ہو گیا، تو وضو کی صورت مطلوب نہیں ہے، حقیقت مطلوب ہے۔ لہذا وضو میں واجبات نہیں ہیں، کیونکہ صورت کی تکمیل کرنے والی چیزیں واجبات ہوتی ہیں، اور وضو میں صورت مطلوب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ واجبات نہیں ہیں۔ ہاں حقیقت مطلوب ہے، اور حقیقت کی تکمیل کرنے والی چیزیں سنتیں کہلاتی ہیں، تو وضو میں سنتیں ہیں، اور نماز میں دونوں چیزیں مطلوب، صورت بھی مطلوب ہے اور حقیقت بھی مطلوب ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ترمذی شریف میں ہے، الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع وترفع یدیک۔ نماز کی حقیقت تین چیزیں ہیں، تخشع، تمسکن وتضرع۔ تخشع کیا ہے؟ تخشع ہے سر سے پیر تک عاجزی ظاہر ہو رہی ہے، ایسا کھڑا ہے جیسے ایک عاجز بندہ کھڑا ہے، جیسے مالدار کے سامنے غریب آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بابو جی ہاتھ لمبے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے چپ چاپ، ایسا کھڑا ہے چپ چاپ، یہ خشوع ہے۔ جسم سر سے پیر تک پورے جسم کے اوپر ایک سکون طاری ہو، اس کا نام ہے خشوع۔ پھر آدمی جو بولے اس میں عاجزی ہو تو اس کا نام ہے سکون۔ جیسے بلی آتی ہے غربا مسکین، وہ آ کر بیٹھتی ہے اور بڑے ادب سے پھر بولتی ہے میاؤ میاؤ، میں آئی میں آئی، تو کہتے غربا مسکین دے دو اس کو بیچاری کو کچھ۔ اور تضرع ہے اندر باطن میں، دل میں گڑ گڑاہٹ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھتے تھے اور جہرن قرات فرماتے تھے تو ایک دل میں سے ایک سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے ہانڈیاں کھدکھداتی ہے اور اس میں سے ایک سنسناہٹ ہوتی ہے، ایسی آواز نکلتی تھی۔ یہ ہے تضرع، یہ وہ کیفیت ہے، یہ نماز کی حقیقت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع وترفع یدیک تقول یا ربی یا ربی۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا کہہ کر گڑ گڑا کر کے دعا مانگو۔ یہ نماز کی حقیقت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اور نماز کی ہیئت کیا ہے؟ نماز کی ہیئت وہی ہے، قیام کھڑا رہنا، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دو رکعتوں کے بعد میں پھر قاعدہ، پھر سلام، تو شروع میں تکبیر تحریم، آخر میں سلام، یہ ظاہری صورت ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی تکمیل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ واجبات ہیں، تو نماز میں یہ صورت بھی مطلوب ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر خوب گڑ گڑا کر رو کر دعا کر کے اٹھ جائیں تو نماز نہیں ہوئی۔ نماز تو اس طرح سے ظاہری صورت بھی مطلوب ہے اور اس ظاہری صورت میں حقیقت بھی مطلوب ہے۔ ظاہری صورت ہے اور حقیقت نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب حتی اذا کانت الشمس بین قرنی الشیطان قام فصلی اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا۔ بیٹھا بیٹھا گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی 10 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ہے، ابھی 1 منٹ ہے، یہاں تک کہ جب وقت تنگ ہو گیا اور مکروہ وقت ختم ہونے والا ہے تو جلدی جلدی اٹھا اور جلدی جلدی اس نے 4 رکعتیں ٹھونگے مار لی، اس میں اللہ کا ذکر برائے نام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کی ظاہری صورت بھی صحیح ہونی چاہیے
تو ظاہری صورت جو صحیح کرنے والی ہے اس کے لیے جو چیزیں بڑھائی گئی ہیں وہ نماز کے واجبات ہیں، اور وہ جو حقیقت ہے نماز کی اس کی تکمیل کرنے کے لیے جو چیزیں بڑھائی گئی ہیں وہ سنت ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فرائض بیان کیے، واجبات بیان کیے، سنت بیان کی، مستحبات بیان کیے، اور نماز توڑنے والی چیزیں نواقض بیان کیے، نماز میں مکروہ تحریمی چیزیں بیان کی، نماز میں مکروہ تنزیہی چیزیں بیان کی۔ یہ سب بیان کے لیے 100 سے زیادہ حدیثیں ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد میں مسجدیں بنائی، کیونکہ مسجدوں کے بغیر نماز کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ آج کل کورونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہو گئی ہیں، لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ جانے کتنے پڑھتے ہیں کتنے سوتے ہیں۔ مسجدوں ہی سے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مسجدوں کے بغیر نماز اہتمام نہیں ہوتا، تو مسجدیں بنائی۔ پھر مسجدیں بنا کر کے پھر امام متعین کیا اور امام کے اوصاف متعین کیے، پھر نمازوں کی ٹائمنگ کی، 5 نمازوں کے اوقات مقرر کیے۔ یہ سارے مضامین حدیثوں میں آئے، یہ ساری باتوں کا لحاظ رکھو گے تو تم نے نماز کا اہتمام کیا، نماز کو سیدھا کیا۔ آج کل تو میرے بھائیوں ہمارا حال یہ ہے کہ بعض بندے تو رکوع میں اتنا جلدی رکوع سجدے کرتے ہیں کہ پیچھے مقتدی 2 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی نہیں کہہ پاتے ہیں، رو اٹھ جاتے ہیں، اور انہوں نے 3 مرتبہ کہا مگر اتنا جلدی کہہ دیا کہ پیچھے جو مقتدی میرے جیسے مقتدی ہیں جو جلدی نہیں کہہ سکتے، وہ 2 مرتبہ بلکہ 1 ہی مرتبہ 2 مرتبہ کہا، اس کا وہ کچھ عیدہ ختم ہو گیا۔ جبکہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو امام بن کر نماز پڑھا ہے وہ رکوع اور سجدے میں 5 مرتبہ تسبیحیں کہے، تاکہ پیچھے مقتدی اطمینان سے 3 مرتبہ تسبیحیں کہہ لیں۔ لہذا امام صاحب کو اگر باقاعدہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایسا ٹھہر کے واضح طور پر کہے تو پھر 5 مرتبہ نہیں کہنا، اور اگر جلدی سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ کہے تاکہ پیچھے مقتدی اطمینان سے 3 مرتبہ کہہ سکیں۔ تو یہ رکوع کی اور سجدے کی جو غلطیاں ہیں، اسی طریقے پر جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کی صحت کے لیے قیام شرط ہے۔ جب امام پہلی رکعت کے یا کسی بھی رکعت کے رکوع میں آتا ہے اور پیچھے سے کوئی مقتدی دوڑا آتا ہے تو آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر جھک جاتا ہے، ابھی تو کھڑا نہیں ہے، جھکتے ہوئے کہہ جاتا، آدھی تکبیر تو کھڑے اور آدھی جھکتے ہوئے، اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، وہ نماز میں شامل نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہے کہ آپ کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہیں اللہ اکبر، پھر اس کے بعد رکوع میں شامل ہوں۔ رکوع میں جانے کی تسبیح کہنا سنت ہے، ضروری نہیں۔ اگر آپ رکوع میں جانے کی تسبیح نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں، ہاتھ باندھنا بھی ضروری نہیں، لیکن تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ جھک کر رکوع کر لیں تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں نہیں کہی، آدھی کھڑے ہوئے آدھی جھکتے یا ساری جھکتے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے غلطیاں کرتے ہیں اور اس طریقے پر وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ ان کی تکبیر تحریمہ ہی صحیح نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد میں جماعت کی نماز میں تو کچھ نہیں پڑھنا، یہ جماعت کی نماز کی برکت ہے۔ اگر شروع سے آخر تک کچھ نہ پڑھو، امام جو کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو، بس شروع میں تکبیر تحریمہ کہہ لو، اور تکبیر تحریمہ بھی اللہ اکبر اگر نہیں کہہ سکتا ہے تو اللہ کا ذکر کرے عظمت کے ساتھ، اور آخر میں کوئی عمل کرے جو نماز کے منافی ہے
تو امام کے پیچھے پڑی ہوئی نماز ہو گئی. یہ نماز کا جماعت کی نماز کی برکت ہے کہ کچھ اگر نہیں کرے گا تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے، تاکہ اتنی دیر کھڑا رہے. یہ اس کی سورت کی تکمیل ہو رہی، ورنہ تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو سورت کہاں ہوئی. اللہ اکبر کہہ کر کھڑے رہو اور کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھو، اللہ سے ہدایت کی درخواست کرو، پھر فاتحہ پڑھ کر کے سورت ملاؤ. تو یہ قیام کا وجود، یوں قیام کا وجود آیا. تو یہ سورت کی تکمیل کے لیے اس لیے فاتحہ بھی فرض ہے اور سورت ملانا بھی فرض ہے. اور جماعت اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر جہرن پڑھنا ضروری نہیں ہے، سرن پڑھنا بھی کافی ہے. لیکن سر کا ادنا درجہ میں نے بتایا تھا کہ زبان ہلے، مخرج پر لگے اور حروف کی ادائیگی ہو تو پڑھنا ہے. اور اگر ہونٹ بند ہے اور پڑھ رہا ہے تو یہ من میں پڑھ رہا ہے، دماغ میں پڑھ رہا ہے، اس پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. بہت سے بندے کو میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھتا مسجد میں دیکھتا ہوں کہ وہ سنت نفلیں پڑھ رہے ہیں، میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں تو ہونٹ بالکل بند ہے، ہلتے ہی نہیں. وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ من میں پڑھ رہا ہے. یہ جو من میں پڑھنا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی. سری نماز ہوگی، اس میں زبان ہلے گی، مخرج پر لگے گی، حروف کی ادائیگی ہوگی، صوت پیدا ہوگی، خود سنے گا، دوسرا نہیں سنے گا. تو ایک غلطی یہاں ہوتی ہے، بعض بندے سمجھتے کہ میں نے پڑھ لیا، انہوں نے من میں پڑھ لیا، من میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. تو تکبیر تحریمہ میں یہ غلطی یہ ہے کہ وہ جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ صحیح نہیں. تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہو، پھر اس کے بعد میں رکوع میں جانے کی تکبیر ضروری نہیں، وہ سنت ہے. اگر وہ کہے بغیر بھی اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو کوئی حرج نہیں. پھر اگر تنہا نماز پڑھتے ہو یا جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہے ہو اس میں اگر پڑھنا تو ہے، جب قرات ہو تب نہیں پڑھنا، لیکن قرات کے علاوہ رکوع سجدے کی تسبیحات تو پڑھنی ہے. اور وہ سب تسبیحات سرن سنت ہیں، جہرن نہیں. اگر دائیں بائیں والے نمازی آپ کی تسبیح سنتے ہیں، تکبیر سنتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف آپ کر رہے ہیں. آپ اپنا خود سن سکتے ہیں، دائیں بائیں والے نہ سنیں. اور سرن پڑھنے کے لیے زبان کا ہلنا اور حروف کی ادائیگی اور مخرج کے سے حروف کا ادا ہونا ضروری ہے. یہ دو غلطیاں نماز کے سلسلے میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور کوتاہیاں نماز کے سلسلے میں ہوتی ہیں، وہ مجھے کوئی سوچوں گا یا ہمارے احباب جو ہیں وہ بتائیں گے تو میں کل وہ بیان کروں گا. آج تو میں اسی پر موقوف رکھتا ہوں. آج میں نے کیا بیان کیا کہ متقی یعنی درمیانی قسم کے مسلمان کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ توحید کا مسئلہ ہوا، لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس مسئلے کو عام کر کے بیان کیا. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی تمام چیزوں کے یعنی آخرت اور آخرت کی تمام چیزوں کو مانتے ہیں. اور غیب کہتے ہیں اس کو جو حواس سے جن کو عقل نہیں سمجھتی، بلکہ مخبر صادق کے خبر دینے سے عقل اس کو سمجھتی ہے. اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کرتے ہیں. نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں، نماز بہت سیدھی کرتے ہیں، بالکل جیسے تیر کی لکڑی سیدھی، ایسی سیدھی کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کے لیے 2000 حدیثیں ہیں جن میں ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہم قرآن ہی کو مانتے ہیں، قرآن سے نیچے آگے نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ سنت کو مانتے ہیں. وہ باولے ہیں. اور فتاوی رحیمیہ میں کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ یہ فرقہ اہل قرآن ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے.
کیونکہ اب ایسی ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں کہ اس کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ کا، نماز کا تذکرہ قرآن میں 81 جگہ پر ہے، لیکن نماز کی کیا حقیقت ہے، کیا صورت ہے، کیا حیت ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، نماز میں نہیں ہے۔ اور نماز کو سیدھا کرنے کے لیے اور اہتمام کرنے کے لیے نماز مسجدیں ضروری ہیں، اور جماعت ضروری ہے، امام ضروری ہے، مؤذن ضروری ہے، صفیں باندھنے ضروری ہیں، صفیں اس طرح سے سیدھی کی جائیں۔ یہ سب مسائل حدیثوں میں ہیں۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو پھر تم قرآن سے یقیمون الصلاۃ پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ جو فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، یہ تو اللہ جانے فتاوی رحیمیہ میں تو لکھا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم نے کہیں بھی صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری، آخرت کی کامیابی کی خوشخبری نہیں سنائی، اس کے ساتھ میں اعمال کو بھی لیا ہے۔ یہاں 2 عمل لیے ہیں، اور 2 ہی عمل نہیں ہیں۔ عبادت بدنیہ میں سے اہم نماز کو لیا ہے، اور مالیہ میں سے اہم زکوٰۃ کو لیا ہے، اور دونوں سے مرکب اس کے ضمن میں خود آ گئے، اور ان کی جو پازیٹیو ہے وہ بھی اس میں آئے گا۔ اس کا جو مد مقابل ہے کبائر گناہ جن سے بچنا ضروری ہے، وہ بھی سب اسی میں آ گئے۔ تو اللہ پر ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ ہیں تو یہ توحید کا مضمون مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں کل نماز میں جو کوتاہیاں میرے دوست احباب جو ہیں نماز کے مسائل کو اگر یہ بتلائیں گے مجھے کہ یہ مسائل بیان ہونے چاہیں تو بیان کروں گا، اور اس کے بعد میں پھر میں زکوٰۃ کو سمجھاؤں گا۔ زکوٰۃ ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صاحب نصاب پر ہے، اور صاحب نصاب پر ہے تو نصاب کیا چیز ہے؟ لوگ نصاب کو ہی نہیں جانتے۔ نصاب 2 ہیں، ایک چھوٹا نصاب ہے، ایک بڑا نصاب ہے، اور چھوٹے نصاب کے ساتھ 5 احکام متعلق ہیں، اور بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں۔ تو چھوٹا نصاب کس طرح بنتا ہے اور بڑا نصاب کن چیزوں سے بنتا ہے، یہ سب مسائل میں پھر بیان کروں گا۔ آج اتنے پر موقف رکھتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پانی پی لو ہے۔